معاملہ بڑا ہی ہمارا جو ہے عجیب ہی ہے ویسے، کیونکہ ابھی آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز کی رکعت میں آپ اللہ سے مانگتے کیا ہیں؟ دعا کیا کرتے ہیں ہر رکعت میں؟ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت دے دے، سیدھے راہ کی رہنمائی کر دے۔ دعا یہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی کے دعا کے نتیجے میں نے یہ کتاب تمہیں دی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تمہیں ہدایت چاہیے، تمہارے دل میں طلب پیدا ہو گئی ہے، تم متقی بن گئے ہو۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں طلب پیدا ہو جائے مجھے ہدایت چاہیے، مجھے اللہ کی فرما برداری پر رہ کر زندگی گزارنی ہے، اس کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اگر تمہارے دل میں طلب پیدا ہوئی ہے تو یہ لو کتاب وہ ہدایت ہے جو ہم نے نازل کر دی ہے تمہاری رہنمائی کے لیے۔ تو یہ اللہ نے ہماری اس دعا کے نتیجے میں یہ کتاب دی ہے، لیکن دعا ہدایت کے لیے مانگتے ہیں، پڑھتے صرف ثواب کے لیے، اسے ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ اس کتاب میں کہیں ایک بار بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ ثواب کے لیے آئی، ایک بار بھی کہیں نہیں لکھا، اور اس کے صفحے صفحے پر رکھا ہوا ہے کہ یہ ہدایت دینے آئی ہے، زندوں کو رہنمائی دینے آئی۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر نازل کی گئی ہے، اور ہدایت بھی ایسی جو ہر انسان کی سمجھ میں آ جائے۔ بینات من الھدی والفرقان، جو حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دینے والی۔ یہ اللہ فرما رہا ہے جس نے اپنا کلام نازل کیا۔ لیکن ہم دعا وہ کرتے ہیں، لیکن پڑھتے صرف برکت کے، بغیر سوچے سمجھے۔ حالانکہ ہدایت تو ملے گی سوچ سمجھ کے پڑھنے، اس کی ہدایت تو تب حاصل ہوگی یا اس کے سننے کی کوشش کریں یا اسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ ان دونوں کا اہتمام نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں ہدایت مل جائے، تو ہدایت اس طرح نہیں ملتی۔ اگلی آیت کا تو اور بھی عجیب معاملہ، ساتھ ہی ہم یہ بھی کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کی راہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا۔ وہ کون تھے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کا راہ دکھا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان کا راہ نہ جن پر جو گمراہ ہو گئے یا جن پر تیرا غضب ہوا۔ یہ کون ہے؟ یہود و نصارہ، عیسائی اور یہودی کہہ رہے ہیں اللہ ان کی راہ نہ دکھا، اور پوری کوشش کر کے ان کی روش اختیار کرنے پر تلے ہو۔ انہی کا لباس ہمیں پسند ہے، انہی کا رہن سہن ہمیں پسند ہے، انہی کی تہذیب ہمیں پسند ہے، جس کے پیچھے جو ہے بکٹوٹ دوڑ رہے ہیں، اور دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ ان کی راہ سے بچانا، اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، اللہ ان کی راہ سے نہ چلانا جن راہ سے گمراہ ہو گئے۔ دعا یہ کر رہے ہیں، اور پیچھے بھاگے ہوئے ان کی تہذیب کو اختیار کر رہے ہیں، بھاگے ہوئے ان کے سارے چال چلن پر جو ہے وہی ہمیں پسند ہے، انہی کی ہمیں شکل و صورت پسند ہے، انہی کا رہن سہن پسند ہے، انہی کا لباس پسند ہے، انہی کی تہذیب پسند ہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ادھر دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ اس سے بچا۔ یہ ہے حال ہمارا، کہ جو ہر دعا میں ہر جو بھی ہے پڑھنے والا دعا یہ کر رہا ہے، اور اس کے مطابق عملی صورت جو ہے وہ اس کے الٹ ہے کہ جو اس کے اختیار کی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔ جو ہمارا اصل مقصود ہے جس کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور اس میں سے فرمایا ہے کہ جو اس پر یقین رکھے گا وہ اس سے بچ سکے گا، اور اس کے سامنے پھر کامیابی کی منزلیں رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں یقین دے۔ یہ آج بھی اسی طرح ہدایت ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس لیے اس نے محفوظ ہم تک پہنچائی، اور اس کو ہدایت بنا کر اس کی ہدایت پر عمل پیرا ہو کر وہ راستہ اختیار کریں کہ جو اللہ کے نیک بندوں کا ہے، اس کا اپنے سلف کی طرف جائیں، ان کی طرف جانے کی بجائے، ان کی روش اختیار کرنے کی بجائے جو غیر المغضوب علیہم ہے اور ولا الضالین ہیں، ان کی روش کو چھوڑ کر اپنوں کی قدر پیدا ہو، ان کے راستے کو اختیار کریں جس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی دعا کا مصداق بنا دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات و ذکر